چکے ہیں جو اب آپ ابھی تک کسی انتظار میں ہیں، انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس گزاروں برائے مہربانی وہ آگے تشریف لیں اور آ کر اپنی نشستوں میں بیٹھیں اور بعد میں جب تک آپ لوگ بیٹھ رہے ہیں ایک کتاب شان رسالت میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ابو طالب اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے دسترخوان بچھا کر کہا کرتے تھے کہ رک جاؤ میرا بیٹا محمد آ جائے، کہ رک جاؤ میرا بیٹا محمد آ جائے۔ اسی ابو طالب کی وکالت کرنا چاہتا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ میں ہوں ابو طالب، میری پہچان یہی ہے، کہتے ہو نبوت جسے گودی میں پلی ہے۔ میں ہوں ابو طالب، میری پہچان یہی ہے، کہتے ہو نبوت جسے گودی میں پلی ہے، کہتے ہو نبوت جسے گودی میں پلی ہے، کہتے ہو نبوت جسے گودی میں پلی ہے۔ پیدا ہوا گھر میں میرے پیغمبر اکبر، پیدا ہوا گھر میں میرے پیغمبر اکبر، بیٹے کی ولادت میرے کعبے میں ہوئی ہے، اور گھر میں ہے نبوت میرے گھر میں ہے امامت، گھر میں ہے نبوت میرے گھر میں ہے امامت، گھر میں ہے نبوت میرے گھر میں ہے امامت، جو مالک جنت ہے وہو مجھ کو ملی ہے، مل کے نعرہ حیدری۔ انتہائی معزز احترام جناب علامہ قبلہ مولانا ابصار نقوی صاحب سے انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس گزار ہوں کہ وہ حرف آخر کی حیثیت سے جشن پاک سے خطاب فرمائیں، اور جشن پاک کے فوراً بعد بہترین لنگر کا انتظام ہوگا، سامعین مستفید ہو کے جائیے گا۔ ایک مرتبہ اپنی اپنی حاجات کو اپنے ذہنوں میں رکھتے ہوئے بآواز بلند تر صلوات۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الصلاة والسلام على رسوله الكريم المكي المدني الأمي صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اما بعد فقد قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ صلوات محمد وآل محمد محمد وآل محمد وعجل فرج۔ دعا ہے رب کائنات بسط کے ذکر محمد و آل محمد اس محفل کا برپا کیا جانا، دوستان کی یہ کاوش، آپ تمام مومنین کا اس میں شریک ہونا پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے، اور کائنات کی اس عظیم ترین خوشی کے صدقے میں پروردگار عالم کائنات کے سبھی موہوم دلوں کو شاد فرمائے۔ جو بھی دعائیں دلوں میں لیے بیٹھے ہیں پروردگار بحق محمد و آل محمد انہیں قبول و منظور فرمائے۔ اس جشن پاک کی قبولیت کے لیے ایک بآواز بلند درود پڑھ لیں محمد و آل محمد و آل محمد۔
سب سے پہلے آپ حضرات کو اور آپ کے توسط سے امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں مبارکباد پیش کرتے ہیں کائنات عصمت و طہارت کی ان دو عظیم ترین ہستیوں کے دنیا میں آمد کی. یہ جشن صادق نہیں، جشن صادقین ہے. یہ ایک نہیں دو سچوں کی آمد کی خوشی ہے. حضرات دیکھیے، آپ میرے اپنے افراد ہیں اور میں آپ کا اپنا ہوں. کوئی تمہید نہیں، کوئی تفصیلات نہیں. بڑی سادگی سے ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا. یہ ہماری خطابت کی دنیا میں نا ذاکرین ایک مزاج ہوتا ہے، اور مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہر ذاکر کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر پڑھنے والے کی، وہ بتائے یا نہ بتائے، وہ اظہار کرے یا نہ کرے، اس کے دل کی خواہش ہوتی ہے مجھ سے بڑھ کر احسن انداز میں کوئی یہ ذکر نہ کر پائے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے. پڑھنے والے 50 پڑھ چکے ہوں مگر ہر پڑھنے والے کی یہ خواہش ہوتی میں سب سے بڑھ کر یہ ذکر کروں. اس کا ایک پہلو بہت اچھا ہے، ایک پہلو بڑا منفی ہے. منفی کو اتنی پاکیزہ محفل میں تو لانا ہی نہیں چاہیے. مثبت پہلو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ تحریک ہوتی ہے کہ انسان اچھے سے اچھا ذکر کرے، زیادہ بڑھ چڑھ کر ذکر کرے. تو ہر ذاکر کی خواہش ہوتی ہے میں پچھلے والوں سے بڑھ کے ذکر کر جاؤں، میں جو پڑھ چکے ہیں ان سے زیادہ اعلیٰ ذکر کر دوں. حضور میں پہلے ہی دست بستہ آپ سے معافی کا طلبگار ہوں. میں کیسے اس ہستی کا ذکر اچھا کر جاؤں جس کا پہلا ذاکر ہی خود خدا کی ذات ہو. توجہ فرما رہے ہیں؟ میں پہلے ہی ہاتھ جوڑا ہوں حضور، میں اس ہستی کے ذکر میں کیا عرض کروں جس کا پہلا ذاکر ہی خود خدا دیا. چلیے اب عقیدے کی دنیا کا ایک جملہ عرض کرتا ہوں اور آپ کی توجہ ہوگی تو بڑا لطف آئے. مگر میری کوشش ہوتی ہے عقائد کے باب میں نہ پہلے پریشان کیا جائے بعد میں اصلاح کیا جائے نا، اس کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے. حضور دعویٰ کرنے جا رہا ہوں، اس دعوے میں پھر دلیل عرض کروں گا. اگر آپ نے توجہ فرمائی تو اسی جملے میں پورا جشن ہے. ٹھیک ہے جی، پہلے آپ نے منظوم انداز میں ذکر محمد و آل محمد سے بس کچھ دیر کے لیے میں نثر میں آپ کے سامنے پیش کروں. پوری توجہ چاہوں گا. جن افراد کو کم از کم میرے الفاظ کی کامل سمجھ میں آ رہی ہے وہ جہاں بیٹھے ہیں جہاں کھڑے ہیں میرا ساتھ دیں گے. حضور دعویٰ یہ ہے کہ ذکر خدا تو مٹ سکتا ہے، ذکر محمد و آل محمد نہیں مٹ سکتا. توجہ ہے؟ ہاں توجہ فرما رہے ہیں. ذکر خدا مٹ سکتا ہے، ذکر محمد و آل محمد نہیں مٹ سکتا. اب ہر صاحبان ایمان جس نے عقائد کو پڑھ رکھا ہے یا کسی مستند عالم سے سن رکھا ہے اسے میری یہ بات سن کے پریشان ہونا لازمی چاہیے. توجہ ہے؟ میں نے عرض کیا نا پہلے پریشان کر کے پھر ہی تو لطف آتا. توجہ ہے جی؟ ہر کسی نے جس نے عقائد کو صحیح سے پڑھ رکھا ہے اور نہیں پڑھا تو خدارہ پڑھو. توجہ ہے جی؟ اسے میرا یہ جملہ سن کے ضرور پریشان ہونا چاہیے مگر میں لطف لے کر دوبارہ دوہراؤں گا. ذکر خدا تو کائنات میں مٹ سکتا ہے، ذکر محمد و آل محمد نہیں مٹ سکتا. اب اگر آپ کی توجہ ہو گئی ہو یا گھبراہٹ آپ کے ذہنوں میں داخل ہو گئی ہو تو پھر میں آگے بڑھنا چاہوں گا. دوبارہ دوہرا رہا ہوں، ذکر خدا مٹ سکتا ہے، ذکر محمد و آل محمد نہیں مٹ سکتا. وجہ حضور ذکر کرتے ہیں ذاکر. ذکر کے لیے ذاکر کا ہونا شرط ہے. توجہ ہے جی؟ تو حضور معاملہ یہ ہے خدا وہ ہستی ہے جس کے سبھی ذاکر مخلوق ہیں. وہ خالق ہے نا تو اس کے جتنا ذاکر ہے وہ مخلوق ہے. تو جب موت پڑے گی کل نفس ذائقۃ الموت، جب موت پڑے گی تو ذاکر مٹ جائیں گے، جب ذاکر مٹ جائیں گے تو ذکر مٹ جائے گا. اللہ ہے خالق، اس کے سارے
ذاکر ہیں اس کی مخلوق، اور مخلوق کے مقدر میں ہے موت۔ جب موت آئے گی تو ذاکر مٹ جائیں گے، جب ذاکر مٹیں گے تو ذکر مٹ جائے گا۔ حضور اللہ کا ذکر مٹ سکتا ہوگا کیونکہ اس کے سارے ذاکر مخلوق ہیں، مگر محمد و آل محمد کا تو پہلا ذاکر ہی خالق ہے، نہ اسے موت آئے گی نہ ذکر کو موت۔ فرما رہے ہیں حضرات، حضور مصطفیٰ کا ذاکر تو خود خدا کی ذات ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یاد رکھیے خدا ذکر اور مصطفیٰ ذاکر نہیں ہے، نا سیرت پڑھیں گے تو یہی نظر آئے گا، قرآن پڑھیں، توجہ ہے جی، اصلاً تو مصطفیٰ ذکر ہے، خدا ذاکر۔ فرفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ کو اپنا ذکر قرار دیا، اللہ نے خود کو مصطفیٰ کا ذاکر قرار دیا۔ توجہ ہے، مصطفیٰ ہے ذکر، خدا کی ذات ہے ذاکر۔ یہ بڑا اگر صاحبان فکر بیٹھے ہیں، بات پہنچی تو جہاں جہاں بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے یہ گفتگو عمومی مزاج کے خلاف ہو، مگر جنہیں سمجھ آئے وہ میرا ساتھ ضرور دیں گے۔ میری پوری کوشش ہوگی میں سطح عمومی پہ رہ کر بات کروں۔ سرکار رسول ہے اللہ کا ذکر۔ دیکھیں ابھی میں ذکر کر رہا ہوں، میں کون ہوں؟ ذاکر۔ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ ذکر ہے، یہ ٹیپ ہو رہا ہے، یہاں ٹیپ ہو رہا ہے، مختلف بھائی سے ٹیپ کر رہے ہیں میرے ذکر کو، میں ذاکر ہوں۔ میں پڑھ کر چلا جاؤں، بعد میں کوئی صاحب کہے یہ دیکھو یہ کیا بات کر دی، وہ دیکھو وہ کتنی غلط بات کر دی، وہ دیکھو وہ جملہ کتنا غلط بول دیا، یہ ذکر میں عیب نہیں نکال رہے۔ توجہ ہے زیادہ محترم، میں پڑھ کر چلا جاؤں نا، بعد میں اگر کوئی بیٹھ گئے کہ صاحب ٹھیک ہے مگر دیکھو وہ کیا بات کر دی، وہ دیکھو وہ کیسا جملہ بول دیا، وہ کس قسم کی بات کر دی، یہ ذکر میں عیب نہیں ہے، یہ ذکر کی طرف انگلی اٹھ رہی ہے، ذاکر کا عیب نکالا جا رہا ہے، کیونکہ ذکر محتاج ذاکر ہوتا، ذکر کا عیب اصل میں ذاکر کا عیب ہے۔ رسول خدا امت کے مزاج کو پہچانتے تھے، انسانیت کا مزاج جانتے تھے، اس لیے خدا نے فرمایا مصطفیٰ میرا ذکر ہے، میں ذاکر ہوں۔ اب یاد رکھنا یہ جو نعت میں عیب نکالتے ہیں آل محمد کے ذکر میں عیب، یہ ذکر کا عیب نہیں نکالتے، یہ ذاکر میں عیب نکالتے۔ محمد مصطفیٰ کے ویر پیر علی امام جڑا کعبے دا وی کعبہ، حسنین دا وی بابا، دین دی بھی لج، گناہگاراں دی بھی کج، محمد دا دین دا جج، علی جبن ابی طالب، رب کعبہ دی قسم، کعبے دے وچ امیر کائنات رہندے، اوے اللہ کولو معافی مانگ، علی دے بچیاں دا صدقہ، کیوں غازی عباس، علی اکبر، حسن حسین، رب کعبہ دی قسم معافی مانگ، علی دا بچہ نا صدقہ، اس واسطے کہ بی بی زہرا دے لال اللہ دے قریب رہندے، آیتاں دے پہنچنا رہے، بازو بلند کر کے، دلوں بول کے، پنجا کھول کے، سوالہ کنارہ۔ توجہ ہے جی آپ صاحبان کی بات پہنچ رہی ہے نا پیچھے بیٹھے ہوئے دوستان؟ مصطفیٰ اللہ کا ذکر۔ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی 31ویں آیت 31ویں آیت پیش کی ہے، تھوڑی سی اس پر گفتگو لطف آ جائے گا۔ دیکھیں خدا خود کیسے جشن رسول پڑھ رہا۔ توجہ ہے جی، توجہ ہے نا جی، میں تھکے تو نہیں بیٹھے ہیں نا حضور، پوری توجہ چاہوں گا۔ ارشاد خداوندی بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قل حبیب ان سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں مجھ اللہ سے پیار ہے نا اتباع کرو میرے مصطفیٰ۔ اللہ خدا کی قسم قرآن بڑا حسین ہے، قرآن میں بڑی چاشنی ہے، خدا را غور کیجئے گا، ترجمے میں ہی لطف ہے۔ حبیب ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اللہ سے پیار ہے تو میرے مصطفیٰ کا اتباع کرو، کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تمہیں مجھ سے کیا پیار ہونا، تو میرے مصطفیٰ کو جھک میں تجھ سے پیار کرنے گا۔ اللہ اکبر، دیکھیں کتنی محبت بھری آیت ہے۔ میں تم سے پیار کروں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، میں بڑا غفور و رحیم ہوں، تو میرے مصطفیٰ کو جھک میں تیرے سارے گناہوں کو ختم کر دوں۔ اللہ اکبر، توجہ ہے نا جی، قرآن کا اتنا حق ضرور ہے، کچھ نہیں نا، جب قرآن سنے آگے سے سبحان اللہ ضرور ہے۔ یہ کم از کم قرآن کا حق ہے، قرآن کی کوئی آیت سنیں پڑھیں تو سبحان اللہ ضرور کہہ دیں۔ اے پاک پروردگار تو کتنا عظیم ہے جس نے ایسا کلام پیش کیا۔ کمال یہ دیکھیں، ایک ایک لفظ میں کمال ہے، مجھے کسی تفصیل میں نہیں جانا۔ پہلا لفظ آیت کا کیا ہے؟ قل۔ ایسا کیجئے گا، مجھے نہیں پتا آپ کس کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، گھر جائیے قرآن اٹھا کر پڑھیے گا، جہاں کہیں پورے قرآن میں لفظ قل لگا ہوا ہے نا، اس کے نیچے ذرا ترجمہ تو پڑھیے گا۔ قل کا مطلب ہوتا ہے کہہ دو، کہہ دیجئے، کہیے، قل یعنی بولیے، بتا دیں۔ یہ آپ کہیں پر مکتبہ فکر اہل سنت دوستان کا ہو، اہل تشیع دوستان کا، اہل حدیث دوستان کا، کسی مکتبہ فکر سے آپ کا تعلق ہو، قرآن کے کسی ترجمے پہ آپ کو اطمینان ہو، اسے کھول لیجئے۔ یہ جو جگہ جگہ قرآن میں لفظ قل آیا ہے، قل هو اللہ احد، قل لا اسألکم، قل ان کنتم، یہ ذرا دیکھیے گا لفظ قل کے نیچے کس سے بات ہو رہی ہے؟ جو ہے یہ خدا کس سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہہ دیجئے؟ حضور ہر مکتبہ فکر اس کا ترجمے میں نیچے لکھے گا اے محمد ان سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے، اچھا کوئی محبت بھرا ترجمہ لکھے گا، وہ لکھے گا اے میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے۔ کوئی قل کے نیچے لکھے گا اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے، کوئی نیچے لکھے گا اے میرے طٰہٰ و یاسین آپ ان سے کہہ دیجئے۔ کہیں سے بات پکڑ لیں، ذات تو ایک ہی ہے۔ جو ہے جی جنہیں سمجھ آئے بڑا لطف آئے گا۔ یعنی جہاں قرآن میں لفظ قل موجود ہے، اس کے نیچے ترجمے میں مکتبہ فکر بدل جاتا ہے، مگر لفظ قل کے نیچے شخصیت نہیں بدلتی۔ ہر کوئی یہی لکھتا ہے اے حبیب تو ان سے کہہ دے۔ ایسے ہی ہے نا جی، محبت بھرے ترجموں میں آپ کو جگہ جگہ حبیب کا لفظ ملتا ہے، کیونکہ اللہ کا حبیب ہے مصطفیٰ۔ ایسے ہی ہے نا جی، اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ محبوب کے متعلق نہ انسان میں رقابت ہوتی ہے۔ انسان کہتا ہے جسے میں چاہوں اسے کوئی نہ چاہے، اللہ کی عجب چاہت ہے، وہ چاہتا ہے میں نے مصطفیٰ کو چاہا ہے، اب پوری کائنات اسے چاہے۔ توجہ ہے جنہیں بات سمجھ میں آئے؟ حضور چلیں گے آپ کی توجہ ہو یا اگر بات پہنچے لطف آ جائے گا۔ محبت بھرا ایک جملہ عرض کر دوں، عقائد کے باب میں آپ کہیں توحید کے ساتھ شریک ہو جائیں تو شرک ہو جاتا ہے۔ خالق و مخلوق کو آپ کسی فہرست میں اکٹھا کریں شرک ہو جاتا ہے، مگر اللہ جانے مصطفیٰ کے ذات مقدس کا نام ہے جس کے عاشقوں کی فہرست میں خالق و مخلوق بیک وقت کھڑے نظر آتے ہیں، مگر احتمال شرک بھی نہیں ہوتا۔ توجہ ہے جی؟ ہاں مصطفیٰ اللہ بھی عاشق ہے، ہمارا ہم بھی عاشق ہے، ہمارا بھی محبوب ہے، ذات خدا کا بھی محبوب ہے۔ لفظ قل کے نیچے ہر جگہ پورے قرآن میں ترجمہ ملے گا ان سے کہہ دے۔ کون کہہ دے؟ اے میرے مصطفیٰ تو ان سے کہہ دے، اے میرے حبیب تو ان سے کہہ دے۔ اچھا تعجب کی بات ہے، آپ کے گھروں میں جو قرآن موجود ہے اس میں لفظ قل موجود ہے نا، جگہ جگہ لفظ قل ہے نا، وہ جتنی آیتوں کے ساتھ لفظ قل لگا ہوا ہے وہ آیتیں منسوخ تو نہیں ہو گئی، وہ قرآن میں سے ختم تو نہیں ہو گئی۔ اس کا مطلب
مطلب ہے؟ ہمیں تو عجیب سمجھایا جاتا ہے، کروڑوں اربوں پیٹرول ڈالر خرچ کر کے ہر سنی شیعہ دوست کو بتایا جاتا ہے ذکر مصطفیٰ چھوڑو، اللہ اللہ کرو، ذکر مصطفیٰ نہ کرو، اللہ اللہ کرو، صرف اللہ، بس اللہ، اللہ ہی اللہ۔ مصطفیٰ کا تو کام تھا پیغام دینا، دیا، وہ تو چلے گئے، وہ تو چلے گئے۔ آج بھی جا کر قرآن کھولو، ہر 5ویں 10ویں آیت سے پہلے لگا کل اے میرے حبیب ان سے کہہ دے۔ بات پہنچی نہیں دوستان؟ آج بھی جا کر جب قرآن کھولیں، قرآن بار بار کہتا ہے کل حبیب ان سے کہہ دے۔ آپ کہہ رہے ہیں وہ تو چلے گئے، توجہ ہے ذات محترم، قرآن کہہ رہے ہیں اے حبیب ان سے کہہ دے۔ حضور جو بھی آپ کا مکتبہ فکر ہو، کم از کم ماننا پڑے گا محمد ابن عبداللہ ہو یا نہ ہو، کوئی تو زمانے میں محمد موجود ہے جسے آج بھی قرآن کہہ رہا ہے اے وقت کے محمد تو انہیں کہہ دے۔ توجہ ہے ذات اللہ جل جزاک اللہ اللہ جل توجہ فرما رہے ہیں حضرات، یہ یاد رکھنا ممکن نہیں ہے کہ حبیب خدا کا ذکر آئے اور آل مصطفیٰ کا ذکر نہ آئے۔ توجہ ہے جی، اب اگر آپ کی اس حد تک میرے ساتھ توجہات مل گئی ہیں، بعض چند ایک چہرے ہیں جن پہ تھوڑی پریشانی دکھائی دے رہی ہے، جشن میں حق بنتا ہے کھلے ہوئے چہروں کے ساتھ بیٹھا ہے، کیونکہ کیا ہے نا، معروف بات ہے، جشن نہ پڑھا جاتا ہے نہ سنا جاتا ہے، جشن منایا جاتا ہے۔ حضور اگر مجھے بھی آپ کو بتانا پڑے ہماری عید ہو گئی ہے مصطفیٰ کے آنے سے، حق نہیں بنتا، آپ کے چہروں سے پتہ چلنا چاہیے آپ جشن منانے بیٹھے ہیں۔ توجہ ہے جی، جملہ عرض کروں، آج بھی لفظ کل جگہ جگہ اے حبیب تو انہیں کہہ دے، اے حبیب تو ان سے کہہ دے۔ تعجب کی بات ہے، نہ وہ آیتیں منسوخ ہوئی ہیں، نہ وہ آیتیں خدا کے کلام سے نکالی گئی ہیں، آج بھی قرآن جگہ جگہ کہتا ہے قل اے حبیب تو ان سے کہہ دے۔ اچھا پوری توجہ دیکھیں، یہ ہے کمال اعجاز کلام الہی، یہ اعجاز ہے کلام الہی کا۔ ہمیں نا باطل عقیدوں کی نفی کے لیے لمبی لمبی تمہیدیں باندھنی پڑتی، لمبی لمبی تفصیلات میں جانا پڑتا ہے۔ یہ کلام الہی کی چاشنی ہے، خدا ایک ایک لفظ میں باطل عقیدے کو ذلیل کر دیتا ہے، حق کے عقیدے کو سامنے لے آتا ہے۔ توجہ ہے جی، خدا کی قسم یہ اعجاز ہے۔ میں مصطفیٰ کے حق میں جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، ہر عاشق مصطفیٰ سے میں اس پہ پوری توجہ چاہوں گا۔ حضور آج بھی قرآن ہمیں بتایا گیا، صاحب دیکھیے بات یہ ہے، اللہ شارگ جاں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شاہرگ جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں، لہٰذا بیچ میں کسی کو لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھاؤ بس اللہ سے مانگو، جب بھی کرو اللہ سے مانگو، ہاں بیچ میں کسی کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وسیلہ ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، بس اللہ بہت قریب ہے، ڈائریکٹ ہو جاؤ اس کے ساتھ۔ اچھا حضور، ہم نے کھولا قرآن، سامنے نگاہ کی، لکھا تھا قل اے حبیب ان سے کہہ دے۔ ہم نے وہ سورہ چھوڑ دی، ہم نے ایک اور سورہ کھولی، لکھا تھا شروع میں قل حبیب ان سے کہہ دے۔ ہم نے وہ بھی، ہم قرآن کو بدلتے چلے گئے، پارے بدلے، ہر پارے میں آ گیا قل اے حبیب تو ان سے کہہ دے۔ یا اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، تو ہماری شارگ جاں سے بھی زیادہ قریب ہے، یا اللہ تو اتنا قادر ہو کر ڈائریکٹ کیوں بات نہیں کرتا؟ توجہ ہے زن محترم، یا اللہ یہ تو بیچ میں حبیب کو لاتا کیوں ہے؟ یا اللہ تو ڈائریکٹ بات کیوں نہیں کرتا؟ یقیناً خدا یہی فرمائے گا، میں تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں، جب میں علی کل شیء قدیر ہو کر مصطفیٰ کے وسیلے سے تم تک آتا ہوں تو تم انتہائی عاجز ہو کر کہاں ڈائریکٹ منہ اٹھا کر چلے آ رہے توجہ فرما توجہ فرما رہے ہیں حضرات،
تو حضور دیکھیں ایک لفظ ہے مگر کیسے باطل عقیدوں کی نفی کر رہا ہے. ہر عاشق مصطفیٰ کو راہ دکھا رہا ہے خدا. جب بھی مجھ تک آؤ اس ہستی کے وسیلے سے آنا. اچھا اب پروردگار نے کیا کیا؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر مجھ اللہ سے پیار ہے نا اتباع کرو میرے مصطفیٰ. اتباع کا مطلب پہچانتے ہیں نا؟ اتباع کہتے ہیں پیچھے چلنے کو. ہاں جی، جو آگے چل رہا ہو نا اس کے قدم پہ قدم رکھ کے چلنے کو کہتے ہیں اتباع کرنا. توجہ ہے جی؟ خدا نے نقش قدم پہ چلنا. پروردگار نے فرمایا اگر مجھ سے پیار ہے پھر جھک مصطفیٰ. توجہ ہے جی؟ دیکھیں میں نے بڑا لطف آنا چاہیے اگر بات پہنچ جائے تو. اللہ جانے ذات مصطفیٰ کتنی بلند ہے. ہر کس و ناقص کو نہیں اجازت کہ اس کے پیچھے آ جائے. اس کے پیچھے چلنے کے لیے عاشق توحید ہونا شرط ہے. توجہ ہے جی؟ اللہ نے مصطفیٰ کے لیے اپنے آپ کو شرط بنا دیا. حضور میں نے بڑی گہری بات کی ہے، بالیدہ فکر افراد تک پہنچنی چاہیے. صاحبان فہم اس بات میں پورا غور کیجئے گا. اللہ جانے ذات مصطفیٰ کیا ہے. اللہ خود کو شرط میں لے گیا. خدا نے فرمایا سنو مصطفیٰ بڑا بلند ہے، ہر کسی کو اجازت نہیں ہے منہ اٹھا کے چل پڑو. توجہ ہے جی؟ اس کی شرط میں ہے اللہ کا عاشق ہونا. توجہ ہے جی؟ اگر اللہ کا عشق دل میں نہیں تو پھر کوئی مصطفیٰ بھی نہیں. دیکھیں میں نے ایک ہی جملے میں بڑا اشارہ کر دینا ہے اور پوری توجہ چاہوں گا جسے سمجھ میں آئے گی، یا یوں کہہ لوں جس کا دل غدیر میں رہتا ہوگا. توجہ ہے جی؟ اس تک میری بات پہنچ جائے گی. یا علی آپ یقیناً تھک چکے ہیں اور یقیناً بہت دیر سے محفل جاری ہے. میں بڑی جلدی زحمت تمام کر دوں گا مگر پوری توجہ اس بات پر چاہوں گا. حضور کمال یہ دیکھیے گا، خدا نے فرمایا سنو مجھ سے پیار ہے نا جھک جاؤ میرے مصطفیٰ. اگر بات بدل کے دیکھیں یعنی اگر اللہ سے پیار نہیں تو پھر اتباع مصطفیٰ بھی نہیں. اللہ خود کو شرط میں لے گیا. کس کے لیے؟ ذات مصطفیٰ کے لیے. پتہ چلا جو مہم ہونا، جو اہم ہونا، جس کی عظمت ہونا یوں ہی اس کی دہلیز نہیں مل جاتی. توجہ ہے جی؟ خدا نے بتایا تجھے دہلیز مصطفیٰ چاہیے، میرے سے عشق شرط ہے، اللہ سے پیار شرط ہے، پھر ملتا ہے مصطفیٰ. حضور پوری توجہ چاہوں گا، صرف اشارہ کرنا ہے. مصطفیٰ نے اس تسلسل کو توڑا نہیں. اللہ نے کہا تھا مصطفیٰ ان سے کہہ دے اگر مجھ سے پیار ہے جھک جاؤ میرے مصطفیٰ کو. وہی مصطفیٰ نے علی کے لیے کیا. من کنت مولا ہو فہذا علی. ایسے علی نہیں ملے گا جس کا میں مولا ہوں. اسی علی فرما رہے ہیں حضرات. تھکے تو نہیں بیٹھے ہیں جی، گھبرائے تو نہیں بیٹھے ہیں. توجہ ہے. میں نے عرض کیا نا ممکن ہی نہیں کہ رسول کا ذکر آئے آل رسول کا نام. ایسا سسٹم خدا نے بنایا ہی نہیں. توجہ ہے جی؟ کیونکہ محمد و آل محمد یہ اس طرح ساتھ ہیں. توجہ ہے جی؟ جو ہے لحمہم لحمی دمہم دمی. ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون. توجہ ہے جی؟ تو کیسے ممکن ہے ذکر مصطفیٰ آئے اور ذکر مجتبیٰ نہ آئے، ذکر مرتضیٰ نہ آئے. توجہ ہے جی؟ میں نے اس کی ایسا بھی سسٹم نہیں خدا نے نہیں بنا. حقیقت ہے خدا کی قسم. میں تو دعویٰ کیا کرتا ہوں. چلیں میں نے پہلے ایک دعوے سے بات ایک دوسرا دعویٰ کر دوں اگر توجہ ہوگا. مجھے نہیں پتا یہ بات یہاں کرنی چاہیے چھیڑنی چاہیے کہ نہیں، مگر حضور اگر آپ نے اس لیول پر آ کر سنا آپ کو لطف آئے گا. یاد رکھیں دنیا کو مسئلہ ہو جائے. ہاں ذکر خدا کرتے رہو خوش ہے. جیسے کہا یا رسول اللہ ماتھے پہ بل لانے سے. توجہ ہے. اچھا جو اتنا حوصلہ کر لیں ان دوستان سے بھی مسئلہ ہو جاتا. ذکر توحید ہو رہا ہے، مصطفیٰ ہو رہا ہے، خیر ہے. ادھر آل کا ذکر آیا. توجہ ہے جی؟ توجہ فرما رہے ہیں حضرات.
سواد اعظم کی روایت ہے، دوستان اہل سنت کی روایت ہے، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے درمیان منافق پہچاننا ہوتا تھا نا، ہم علی کے ذکر کو چھیڑ دیتے تھے، خدا کی قسم کھا کے۔ دیکھیں وہ ہوتا نا ہر چیز کا کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے نا، ہاں جی، ہر چیز کا ایک سائنٹیفک ری ایکشن ہوتا ہے، علی کے ذکر کا بھی ہے۔ توجہ ہے جی، نفاق ایسی بیماری ہے توحید پر نہیں پکڑی جاتی، مصطفیٰ کی نعت پر نہیں پہچانی جاتی، علی کے قصیدے پہ کھل جاتی۔ توجہ ہے جانے والا، ہاں یہ مسئلہ ہے، میں نے یہ کیمیکل ری ایکشن ہے حضور علی کے ذکر کا۔ توجہ ہے، چلے میں پہلے اس بات کو پھر اس پہ چلا جاؤں گا۔ دیکھیے اس بات کو سمجھیے، دیکھیں ذکر توحید ہے، اللہ نے فرمایا مصطفیٰ میں تیرے اتباع کی شرط ہوں، مصطفیٰ نے فرمایا یا علی تیرا تو اسی کا مولا جس کا میں ہوں، ہاں من کن تو مولا ہو فہذا علیم، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یہ نہیں فرمایا جس کا علی مولا اس کا میں مولا۔ توجہ ہے جی، نہیں یہ معاملہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے، جو خدا کا وہی مصطفیٰ کا، جو مصطفیٰ کا وہی مرتضیٰ کا۔ توجہ ہے زانے محترم، دیکھیے معاملہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے، دنیا کو لگتا ہے نیچے سے اوپر جانا جو ہے جی، تھکے تو نہیں بیٹھے ہیں، لطف آ جائے گا۔ دیکھیں اللہ خود کو شرط میں لے گیا نا مصطفیٰ کے لیے، مصطفیٰ نے وہی کیا، مصطفیٰ خود کو شرط میں لے گئے مرتضیٰ۔ چلے میں نئی شہید کی ایک مثال دیتا ہوں، بڑا لطف آئے گا اگر بات پوچھتا ہوں۔ انہوں نے بڑی خوبصورت مثال، انہوں نے فرمایا دیکھیے شرط ہے اللہ، شرط ہے مصطفیٰ شرط ہے مرتضیٰ، ٹھیک ہے جی بات سمجھ۔ آپ کو لفظ شرط کا تو پتہ ہے نا، شرط کسے کہتے ہیں؟ شرط اس شے کو کہتے ہیں وہ کسی کام کے ساتھ آ جائے نا تو جب تک شرط پوری نہیں ہوگی وہ مشروط کام نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ہے نا جی، ہم کہتے ہیں نا جی ٹھیک ہے میں یہ کام کرنے کو تیار ہوں، شرط یہ ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے، اس کا مطلب ہے اب یہ کام ہوگا تو مشروط کام ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اب میں نئی شہید کی مثال دینے جا رہا ہوں، بڑا لطف آئے گا اور اس سے زیادہ سادی میں بات کر نہیں سکتا تھا، قسم سے میں آپ کو دوسری طرف لے کر جا رہا تھا ایک تفسیر کے نقطے پر، میں یہاں آ گیا، معاملہ آسان ہے اور بہت اچھے سے پہنچ جائے گا۔ دیکھیے انہوں نے بڑی حسین مثال دی، انہوں نے کہا جی نماز کی شرط ہے وضو، ایسے ہی ہے نا جی، یہ جنہوں نے نہیں کہا اللہ جانے انہوں نے نزدیک نہیں ہوگی تو بس کم اتنی سادی بات میں تو سارے دوستان مل جائیں۔ توجہ ہے، یہ شاید میں نے اپنی خطابت کی زندگی میں پہلی دفعہ پنجابی لفظ بولا ہوگا میرا، توجہ ہے، خدا رہا اس بات کو تو سمجھا ہے، نماز کی شرط ہے وضو، ایسے ہی ہے جی، سبھی کے نزدیک ہے نا جی۔ معنی کیا ہوا؟ میں نیچے فرماتے ہیں معنی یہ ہے جب تک وضو نہیں ہوگا نماز نہیں ہو سکتی۔ توجہ ہے جی، کوئی انتہائی خضوع خشوع سے اچھی طرح نہا دھو کے نیا لباس پہن کے آ کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے، خشوع و خضوع سے اس کی نماز جا کے اصحاب کی نماز جیسی ہو جائے، بہترین نماز پڑھے، ایسا لگے کہ اس نے تو سیرت رسول کو نماز میں تمام کر دیا، نماز ہو جائے گی۔ اچھا خاصا نہا لیا، وہ ڈب سے اس نے خود کو رگڑ بھی لیا، سارا کچھ ہو گیا حضور، اب تو ہو جانی چاہیے، نہیں ہوگی، کیوں؟ نہایا تھا، اس کی مرضی، اس نے شرط پہ عمل نہیں کیا۔ ایسے ہی ہے نا جی، حضور کیونکہ شرط پہ عمل نہیں کیا تو مشروط کام قبول ہی نہیں ہوگا، حالانکہ نہانے میں زیادہ زحمت نہیں، وضو تو مختصر سا، مگر چونکہ شرط تھا، اس کا مطلب ہے شرط اسے کہتے ہیں جس پہ عمل نہ ہو تو اصل کام شمار ہی نہیں ہوتا، چاہے لاکھ کیا جائے۔ جو ہے جانے محترم، اچھا اب اگر کوئی وضو کر رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا وضو کرتے انسان سے پہلا سوال ہی دیکھنے والا یہ کرتا ہے بھائی جان نماز پڑھنے لگا۔ اچھا یہ کیوں نہیں کہتے کہ وضو کرو سے کیوں بھائی جان کھانا کھانے لگا، یہ کیوں نہیں پوچھتے سونے لگے ہو؟ آپ جا کے فقہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، وضو کر کے سونا عبادت ہے۔
وضو کر کے سونا، وضو کے بغیر سوئیں تو قبر میں اور بستر میں فرق نہیں، وضو کر کے سو جائیں نا تو مسجد اور بستر میں فرق نہیں۔ ساری رات کا سونا ہی عبادت بن جاتا ہے۔ وضو کی اتنی فضیلت ہے کہ وضو ہر وقت وضو سے رہے، مومن کو چاہیے ہر وقت لمحے وضو سے رہے۔ کیوں؟ بڑا فائدہ ہوگا، آپ کو تو اپنے آس پاس فائدہ نظر آ جائے۔ اکثر آپ دیکھو سامنے والے کو غصہ چڑھا ہو، غصہ چڑھا، ٹیلیفون دیتا ہے، دل تو بہت کچھ کہنے کو کر رہا ہے پر میرا وضو ہے۔ وضو انسان کو بڑے گناہوں سے بچا لیتا ہے، انسان کو یہی حیا رہتا ہے اس وقت میں نے وضو کیا۔ اگر آپ کی توجہ ہونا، خدا کرے یہ بات ویسے سب کو سمجھ مشکل ہے، جسے آئے گی اسے اس جملے کا لطف رہے گا۔ وضو ادنا ترین طہارت ہے، ادنا ترین طہارت۔ ہم جیسے کمزوروں کے پاس ہونا ہم گناہ سے بچ جاتے ہیں، اللہ جانے عصمت کی طہارت کا لیول کیا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ جو ہے جی، اللہ جانے جو صاحبان عصمت ہوں ان کے کردار میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ تو جو فرمائے ہیں صاحب تو وضو کا، مگر آپ نے یہ سوال کیوں کرتے ہیں؟ اسے پوچھے نا، سونے لگے ہو، کھانے لگے ہو؟ نہیں، وضو کرتا دیکھیں گے آپ نے پوچھنا ہی صرف ایک سوال ہے، نماز پڑھنے لگے۔ اچھا کوئی یہ کہے گا یہ کیا بے وقوفانہ سوال؟ نہیں، کوئی یہ نہیں کہے گا، یہ سوال بالکل ٹھیک تصور ہوگا۔ کیوں؟ آپ نے شرط پہ عمل ہوتا دیکھا، آپ کا حق بنتا ہے کہ پکڑ کر پوچھیں شرط پہ عمل ہو رہا ہے، وہ جو مشروط کام ہے وہ بھی کرنا ہے کہ نہیں؟ اگر بات سمجھ میں آئے حضور، بعض دوستان پہنچ رہے ہیں، میں کہاں لے کے جا رہا ہوں، توجہ فرما رہے ہیں جی۔ اچھا صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بیچارہ نماز میں ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور فوراً کوئی باہر سے آئے، فوراً ہی اس کا بازو پڑھ کے ٹھیک ہے، اوہو نماز پڑھ رہے ہو، وضو بھی کیا کہ نہیں؟ اگر کوئی نماز پڑھتے ہوئے بندے سے پوچھے تمہیں وضو بھی کیا کہ نہیں، مجھے ایمان سے بتائے آپ کو کس کے ذہن پہ شک ہوگا؟ وہ جس بے وقوف نے نماز میں روک کے پوچھا ہے نا کہ وضو بھی کیا کہ نہیں، آپ کہیں گے کتنا تو جاہل انسان ہے، تجھے پتا نہیں ہے اس کا مصلی پہ کھڑے ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے وضو کر چکا ہے۔ جنہیں بات سمجھ میں آئے دوستان، جہاں میں لے کر جا رہا ہوں، کیوں؟ کیونکہ وضو شرط نماز ہے، اس کا نماز پر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ شرط پہ عمل ہو چکا ہے۔ توجہ ہے جانے محترم، خدا نے کیا فرمایا؟ مصطفیٰ میں تیری شرط ہوں، مصطفیٰ کا اتباع وہ کرے پہلے میرا عاشق ہو۔ مصطفیٰ نے فرمایا علی تو ہر کسی کا نہیں، میں تیری شرط ہوں۔ حضور اگر بات پہنچے اس میں پورا جشن ہے میرا سر، اس کا مطلب ہے اگر کوئی مسجد میں بیٹھ کے لگا ہو اللہ اللہ صرف اللہ بس اللہ اللہ ہی اللہ، ہر مسلمان کا حق ہے اسے جا کر پوچھے بھائی صاحب اللہ سے تو پیار ہے، کیا مصطفیٰ کو بھی مانتے ہو کہ نہیں؟ کیا شرط تک ہی رکے ہوئے ہو؟ مگر کسی نعت مصطفیٰ پڑھنے والے سے کسی کا حق نہیں ہے کہ پوچھے ہر وقت یا نبی اللہ، ہر وقت یا رسول اللہ، اللہ کو بھی مانتے ہو کہ نہیں؟ اس کا مصطفیٰ کو ماننا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کو مان بیٹھا ہے۔ بس حضور سلسلہ ٹوٹے گا نہیں، اب کوئی لاکھ نعت مصطفیٰ پڑھے مگر ذکر
توجہ ہے دوستان، نبی کے کسی عاشق سے سوال توحید نہیں ہو سکتا، اور علی کے کسی چاہنے والے سے مصطفیٰ کے متعلق عقیدہ نہیں پوچھا جا سکتا۔ ہر وہ شخص جو نعت نبی خدا پڑھ رہا ہے، اس کی دلیل ہے کہ وہ خدا کو مان چکا، اور ہر وہ شخص جو علی کا ذکر سجا رہا ہے، اس کا مطلب ہے توحید اور نبوت کو دل میں بسا بیٹھا۔ توجہ ہے جی، نماز پڑھتے انسان سے وضو بارے سوال نہیں ہوتے، وضو کرنے والوں سے نماز بارے سوال ہوتا۔ توجہ ہے جی، جو توحید کا ذکر تو بڑھ چڑھ کے کرے، مگر ذکر مصطفیٰ پہ مسئلہ ہو جائے، وہ شرط پہ کھڑا ہے، ابھی تک مصلی تک نہیں آیا، وہ وضو کی ٹوٹیوں سے الجھ رہا ہے، ابھی مصلی عبادت پہ نہیں آیا۔ توجہ ہے جی، اور ہر وہ شخص جو مصطفیٰ کا ذکر سجا رہا ہے مگر مرتضیٰ کے ذکر سے دور ہے، وہ بھی تھوڑا تحمل کر کے غور کر لے۔ توجہ ہے جی، حضور نبی کو اپنے ڈیزائن سے، اپنی مرضی سے ماننا عاشق ہونے کی دلیل نہیں، مصطفیٰ کے معیار پہ ماننا عاشق رسالت ہونے کی۔ توجہ ہے جی، چلیے اب یہ آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے، ایک نتیجہ نکالتے ہیں اور آپ کی زحمت تمام، بڑا لطف آئے گا، مگر جو افراد اب تک شامل نہیں ہوئے تو انہیں بھی شامل ہو جانا۔ حضور دیکھیے، معاملہ یہ ہم سارے یہاں ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے، ہم عاشقان مصطفیٰ۔ ہر وہ انسان دیکھیں نا، گلیاں اور بازار سجے ہوئے ہیں، ہر جگہ رونقیں، آپ نے دیکھا اس مہینے میں کیا ہوا، آپ نے بھی دیکھا بہت سے بازاروں میں اب وہ رونقیں ختم ہو چکی ہیں، مگر ہر کسی نے سرکار مصطفیٰ کی آمد کی خوشی کو منایا۔ ایسے ہی ہے جی، چاہے مسلک اہل سنت کے دوستان ہوں، چاہے شیعہ دوستان ہوں، کسی مسلک سے تعلق ہوں، سارے ہی مصطفیٰ والے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، مصطفیٰ سے ہر کوئی پیار کرتا ہے، اور ہم میں سے ہر کسی کی چاہت ایک ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کا اتباع کرنا ہے، جو کہ تقاضا قرآن ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، ہم میں سے ہر شخص یہ مانتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت اللہ کی کرو تو رسول کی بھی کرو۔ ایسے ہی ہے نا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اتباع مصطفیٰ کرو، مصطفیٰ کی اطاعت بھی کرنی ہے، مصطفیٰ کا اتباع بھی کرنا۔ ایسے ہی ہے نا جی، ہم میں سے کوئی اہل سنت دوست ہو، کوئی شیعہ دوست ہو، اس کی یہی خواہش ہے کہ میں مصطفیٰ کا عاشق بن جاؤں، میں مصطفیٰ کو جانوں، پہچانوں، مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کروں۔ ٹھیک ہے جی، ہاں اختلاف ہو جاتا ہوگا مگر بعد مصطفیٰ ہوتا ہوگا، مصطفیٰ کی ذات پہ کوئی اختلاف نہیں۔ ایسے ہی ہے نا جی، اگر کہیں بدقسمتی سے اختلاف آ بھی گیا تو بعد میں آیا ذات مصطفیٰ، اور یہ ہم تمام سنی شیعوں کو مل کر دنیا کو بتانا ہے۔ یاد رکھو، ہمارے نبی کی توہین کا سوچنا بھی نہ، ہم لاکھ آپس میں بٹے ہوئے ہوں، مصطفیٰ کی بات آ جائے نا، یہ امت ایک ہے۔ ایسے ہی ہے نا جی، جو اس امت کے اتحاد کو تباہ کرنے کی کوشش کرے، خدا کی اس پہ لعنت ہو۔ توجہ ہے جی، وہ نہ سنی ہے نہ وہ شیعہ ہے، وہ دشمن کا آلہ کار ہے۔ ایسے ہی ہے نا جی، تو مصطفیٰ کے اوپر کسی کو، اچھا بعد مصطفیٰ کس بات پر ہے، کس بات پر؟ ہر کوئی اس شخصیت سے خود کو جوڑنا چاہتا ہے جو مصطفیٰ سے جڑی ہوئی ہو۔ توجہ ہے، آپ کسی اہل سنت، کسی شیعہ دوست سے پوچھ لیں، اگر وہ بعد نبی کسی کو مانتا ہے تو کیوں مانتا؟ وہ ایک ہی بات کرے گا، میں اسی لیے مانتا ہوں یہ مجھے مصطفیٰ سے ملا دیتے ہیں۔ حضور تھک تو نہیں گئے ہیں، گھبرا تو نہیں گئے ہیں۔ آخری بات، زحمت تمام پوری توجہ چاہوں گا، اس آیت میں بہت بڑا سنی شیعہ تحفہ ہے، فارمولہ خدا دے رہا ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ نے بتایا سنو، ہر انسان چاہتا ہے بعد مصطفیٰ اس کے ساتھ ہاتھ ملائے جو اسے مصطفیٰ سے ملاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، کوئی انہیں اہل بیت کہہ کر پیچھے چلے، کوئی صحابہ کہہ کے پیچھے چلے، کوئی کسی نام سے چلے، ہر کسی کی خواہش یہ ہے میں بعد مصطفیٰ اس سے منسلک ہو جاؤں جو مجھے مصطفیٰ سے ملاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا جی، کیونکہ جس کا مولا پیچھے مصطفیٰ سے نہیں جڑا ہوا پھر وہ مولا بھی نہیں ہے۔ توجہ ہے جانے مرد، کیا کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے جی اس بات سے؟ نہیں ہو سکتا نا جی، اس بات پر تو کسی کو اختلاف نہیں نا، بعد مصطفیٰ اسے ماننا چاہیے جو مصطفیٰ سے ملا دے، اتنی سی بات ہے۔ چاہے کسی بھی مکتب سے تعلق ہو، کوشش خواہش یہی ہے بعد مصطفیٰ اس کے ساتھ میں جڑوں جو مجھے مصطفیٰ سے جوڑ دے۔ حضور پوری توجہ چاہوں، یہ آیت بتا رہی ہے مصطفیٰ کے اتباع کی شرط ہے عاشق توحید ہونا۔
घबरा तो नहीं गए हैं ना, मेरे साथ है ना जी? मुस्तफा, अब इसका मतलब है हमें वो मुस्तफा से मिलाएगा जो मुस्तफा से जुड़ा होगा। और यकीनन अकल यही कहती है बाद मुस्तफा उसके पीछे चलो जो सबसे बढ़कर मुस्तफा के पीछे चलता हो। देखिए मैं ऐसी मुतफिक बातें करूंगा जिस पे इख्तलाफ हो ही नहीं सकता। भाई वही हमें मुस्तफा से मिलाएगा ना जो सबसे ज्यादा मुस्तफा से जुड़ा होगा। जो खुद ही नहीं जुड़ा होगा हमें क्या जोड़ेगा? किसी को शक तो नहीं है जी? अकल की बात है ना। उसके पीछे चलो जो मुस्तफा से सबसे बढ़कर जुड़ा होगा। ये आयत बता रही है मुस्तफा से वो जुड़ा होगा जो सबसे बड़ा आशिक तौहीद होगा। खुदा की कसम, देखें ये आयत कितना हसीन फार्मूला देने जा रही, मैं पूरी तवज्जो चाहूंगा। कुरान बता रहा है मुस्तफा पीछे कोई चल ही नहीं सकता जब तक अल्लाह का आशिक ना हो। अब इसका मतलब है जो जितना बड़ा आशिक तौहीद होगा वो उतना ही बड़ा मुती मुस्तफा होगा। तवज्जो है जी? और अगर हम उससे जुड़ गए सुन्नी शिया दोस्तों तो हमारा तो बेड़ा पार हो गया। इसका मतलब है हम मुस्तफा के कदमों में पहुंच गए। पता कैसे चलेगा? कैसे पता चलेगा कौन सबसे बढ़कर खुदा से जुड़ा होगा? किसको सबसे बढ़कर अल्लाह से प्यार है? अल्लाह से प्यार तो हर मुसलमान का दावा है। कुरान ने फरमाया जो अहले ईमान है ना वो अल्लाह से शदीद मोहब्बत करता है। हर शख्स कहता है मैं अल्लाह से प्यार करता हूँ, पर अल्लाह ने मसला ही हल कर दिया। फरमाया जो मुझसे प्यार करता है मेरे मुस्तफा को झुक जाएगा। क्या होगा? युहिब्बुकुमुल्लाह, मैं उससे प्यार करने लगूंगा। आइए बस उसके कदमों में पहुंच जाएं जो सबसे बढ़कर मुस्तफा का मुती हो। वो हमें मुस्तफा से जोड़ देगा। मुस्तफा से जुड़ गए, खुदा से जुड़ गए। तवज्जो है जी? इस आयत ने बताया जो जितना बड़ा आशिक तौहीद होगा वो ही सबसे बढ़कर मुस्तफा का मुती होगा। और सबूत क्या होगा? सबूत ये होगा सिर्फ वो अल्लाह से नहीं, अल्लाह भी उससे प्यार